نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل لمن ما في السماوات والارض کہہ دیجئے کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یہ سب کس کا ہے؟ ان سے پوچھو اس کا مالک کون ہے؟ ویسے کون مالک ہوتا ہے کسی بھی چیز کا؟ جس نے اس کو بنایا ہو یا خریدا ہو یا اس کو اون کرتا ہو۔ اللہ نے ان سب چیزوں کو بنایا تو مالک بھی وہی ہے۔ اگر کوئی نہ گواہی دے تو قل آپ کہہ دیجئے للہ اللہ کے لیے ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ اس نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے، جیسے کہ سورۃ الاعراف کی آیت 156 میں آتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ لیکن فائدہ کس کو دیتی ہے؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ میں عنقریب لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ البتہ ضرور جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے دن تک۔ الہ یہاں بمانا فی ہے، یعنی قیامت کے دن میں، قیامت کے دن سب کو جمع کر لے گا، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، یعنی جس کے آنے میں شک نہیں۔ الذین خسروا انفسہم وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں مبتلا کیا، فہم لا یؤمنون تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب آپ دیکھیے کہ پوری زمین و آسمان اللہ کا، ہر چیز کا مالک وہ، لیکن لوگ اسی کا انکار کرتے ہیں۔ سب کچھ لیتے بھی اسی سے ہیں، پھر اسی کی اطاعت نہیں کرتے، اس کا انکار کرتے ہیں یا اس کے حکموں کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں رہنے کی اجازت دی ہوئی۔ آپ ذرا جائیں کسی کے گھر 2 دن کے لیے اور گھر والوں کی ایک بات نہ مانیں، اپنی مرضی وہاں کریں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلاً بعض اوقات آپ کو سرونٹ رکھتے ہیں، آپ اس سے کچھ کہتے ہیں وہ کچھ کرتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جاؤ بھائی چھٹی کرو، تمہارے ساتھ ہمارا گزارا نہیں۔ شام سے پہلے رخصت کرتے ہیں۔ ہم سب اپنے آپ کو اللہ کا غلام کہتے ہیں، اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اس کی زمین پہ رہتے ہیں، سب کچھ کھاتے پیتے ہیں اور اسی کی نافرمانی کرتے ہیں، اسی کو ناراض کرتے ہیں، پھر بھی وہ پکڑتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت مہربان ہے۔ اس نے جو مدت ہمارے لیے مقرر کی ہے اس مدت میں وہ ہم کو زمین پہ رہنے دے رہا ہے، اور یہ اس کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ اس نے اپنی ذات پہ رحمت لکھ رکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو اپنی کتاب میں اپنے بارے میں یہ لکھ لیا، اور وہ لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے کہ ان رحمتی تغلب غضبی میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ ورنہ اتنا بڑا بادشاہ اور اس کے سامنے یہ انسان جیسی مخلوق نافرمانیاں کرنے والی، اس کے بس میں ہے کہ ایک دن نہ جینے دے ان کو، اگلا سانس نہ لینے دے ان کو، لیکن اگر یہ زندگی قائم ہے تو اس کی رحمت کی وجہ سے۔ مگر کوئی اس رحمت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے اور مستقل طور پر اس کی نافرمانی نہ کرتا چلا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ واپسی ادھری کو ہے، اسی کی طرف ہے۔ قیامت کے دن تم سب کو ضرور اکٹھا کیا جائے گا، لا ریب فیہ لوگوں یاد رکھو اس بات میں کوئی شک نہیں، ایسا ضرور ہو کر رہے گا۔ لیکن الذین خسروا انفسہم وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہوا ہے، فہم لا یؤمنون پس وہ مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی، وہ اپنا رویہ درست ہی نہیں کرتے۔ اچھا، یہ جو قیامت کے دن کا آنا ہے نا، یہ بھی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہی کا اظہار ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ
اللہ تعالیٰ سب کو ان کے اعمال کا بدلہ دے. دنیا میں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک اچھے انسان کو اس کی اچھائی کا پورا بدلہ ملے اور ایک برے انسان کو اس کی برائی کا پورا بدلہ مل جائے. جیسے ایک شخص نے 100 بچوں کو قتل کیا اور جب اس کو قید کیا گیا تو اس نے خودکشی کر لی. اب خود تو ایک تھا لیکن ان سب کا بدلہ ایک سے تو نہیں چکایا جا سکتا. ایک شخص ایک کے بدلے میں ہی ختم ہو سکتا ہے نا, سب کے بدلے میں تو نہیں. تو پھر کوئی ایک جگہ ہو کہ جہاں انسان کو پورے کا پورا بدلہ دیا جا سکے. اسی طرح ایک انسان 10 لوگوں کے ساتھ بھلا سلوک کرتا ہے. اب وہ 10 لوگ اگر اس کو جواب دینا چاہیں تو وہ بدلے میں تو ایک ہی جواب بنتا ہے ایک طرح سے. تو کوئی دن ایسا ہو کہ جہاں یہ سب کچھ ممکن ہو, اس لیے اللہ نے قیامت کا دن رکھا. اور پھر بسا اوقات انسان اچھا کر جاتا ہے, دنیا میں اس کو کچھ بھی نہیں ملتا, خود چلا جاتا ہے, لوگ اس کے کیے سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. لہذا قیامت کا دن ہو کہ جب اس کو نسل در نسل فائدہ پہنچانے کا بدلہ مل سکے. تو گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے قیامت کا آنا, کہ جب برا کرنے والوں کو ان کی برائی کا بدلہ ملے گا اور اچھا کرنے والوں کو ان کی اچھائی کا صلہ. لیکن جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالے ہوئے ہیں وہ نہیں مانتے, ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وَلَهُ, اور اسی کے لیے ہے, مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور دن میں. سکنہ کا تعلق لیل سے ہے, جو کچھ رات کے وقت ٹھہرا ہوا ہے. یعنی رات ہوتی تو ایسا لگتا ہے نا ہر چیز ٹھہر گئی, خاموشی ہو گئی, پرندے چرندے سب اپنے گھونسلوں میں لوٹ آتے ہیں, اپنے گھروں میں واپس آ جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, انسانوں کی بھاگ دوڑ رک جاتی ہے, ہر چیز یوں لگتا ہے ٹھہر گئی. اور والنہار, دن میں تو سکنہ کا اپوزٹ جو ہے وہ تحرک ہے, یعنی حرکت کرتی ہے, تو وہ یہاں پر محذوف ہے. تو اس کے لیے ہے جو کچھ رات میں ٹھہرا ہوا ہے اور جو کچھ دن میں حرکت کر رہا ہے, خواہ وہ آسمانوں پہ ستارے ہیں یا وہ پرندے ہیں یا ہوائیں ہیں یا بادل ہیں یا انسان ہیں یا جانور ہیں یا حشرات ہیں. ہر رکی ہوئی چیز اور چلتی ہوئی چیز, ہر چیز کا مالک وہ خود ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. وہ رب جو ان تمام چیزوں کا مالک ہے, کیا اس کو چھوڑ دیا جائے؟ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا, کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بنا لوں, سرپرست سمجھوں؟ فاطر السماوات والارض, جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, اور وہ کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا. یعنی اے لوگو, جو رب اتنی طاقتوں کا مالک ہے, تم چاہتے ہو میں اس کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاؤں, کسی اور کو الہ مان لوں, کسی اور کو اپنا مددگار سمجھوں؟ حالانکہ وہ رب تو ایسا ہے جو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جس کا بھی سہارا ڈھونڈتا ہے وہ خود کمزور اور محتاج ہوتا ہے. یعنی اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرنے کا نتیجہ خود انسان کا اپنا نقصان ہے, کیونکہ اللہ کے سوا باقی ساری مخلوق محتاج ہے. کیونکہ کھانا جو ہے نا یہ کمزوری ہے, ایک ویکنس ہے انسان کی. آپ نہ کھائیں تو آپ کو ویکنس ہو جاتی ہے, اور اگر آپ کھاتے ہیں تو ویک ہو جاتے ہیں, سست پڑ جاتے ہیں. دونوں صورتوں میں ایک شدید محتاجی. کھانا نہیں کھایا تو حال کیا ہے, اور کھا لیں گے تو حال کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں, اس لیے اصل طاقت اس کے پاس. دنیا میں کوئی کتنا بھی بڑا ہے وہ سارے اس محتاجی کا شکار ہے, لیکن وہ اس سے بالا ہے, اس لیے اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف توجہ کیسے کی جا سکتی. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم, کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, کہ مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے خود اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور ہرگز نہ ہو آپ شرک کرنے والوں میں سے. قُلْ إِنِّي أَخَافُ, آپ کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں.
کس بات سے؟ ان اسیتو، اگر میں نے نافرمانی کی، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، کہ وہ بڑے دن کا عذاب مجھ کو پکڑ لے گا. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے پڑھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب اپنی نعمتیں یاد کرائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ تو اس وقت وہ ہیبت سے کیا جواب دیں گے؟ سبحانک. اور ان کے بال بال سے خون رس رہا ہوگا، اتنا خوفزدہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے روب اور جلال کی وجہ سے. کتنی بڑی ہستی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ جس کے آگے پیغمبر بھی جھکے ہوئے ہوں گے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں خود سب سے پہلے جھک جاؤں اللہ کے آگے. لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں انبیاء کو، پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے دیتے ہیں. کہہ دیجئے انی اخاف ان عصیت، میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب میں پکڑنا ہو جائے. لیکن ہمیں یہ ڈر کیوں نہیں؟ ہم نے کوئی کام کرتے ہوئے کبھی یہ سوچا، کبھی یہ بولا، کبھی یہ کہا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن کی سزا مجھے بھگتنا پڑے گی. ہم ہر بڑے سے بڑا غلط کام کیا سوچ کے کر لیتے ہیں؟ اللہ غفور الرحیم. بلا شبہ ابھی آپ نے پڑھا کہ اس کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے اور اس نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود ڈر ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کیا اللہ کے غفور الرحیم ہونے کو نہیں جانتے تھے؟ کیا اس کی رحمت کا ان کو اندازہ نہیں تھا؟ پھر رحمت کے باوجود ڈرنے کا سبق دیا جا رہا ہے. اور دراصل یہ سبق ہم سب کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر کام ویسا ہی کرتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تھے. لیکن ہم ہی اس سبق کو بھول گئے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس سے اس دن پھیر لیا گیا کیا؟ عذاب. فقد رحمہ، اس پہ اس نے رحم کیا. اللہ کی اصل رحمت تو اس پہ ہوئی جس سے عذاب پھیر لیا گیا، جو اس دن سزا سے بچ گیا، جس سے سورۃ آل عمران کی آیت 185 میں آپ پڑھ چکے ہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہی کامیاب ہوا. وذلک الفوز المبین، اور یہی کھلی کامیابی ہے. کامیابی تو اس کو کہتے ہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تجھ کو کوئی تکلیف پہنچائے، کا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس کے بعد ہم سب اس کے مخاطب ہیں. فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، تو نہیں کوئی کھول سکتا اس کے لیے مگر وہی. کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا مگر اللہ کی ذات. اور ہم کس سے مرادیں مانگتے ہیں؟ کس سے مسائل کا حل چاہتے ہیں؟ سوچئے کس قدر قرآن کی تعلیمات کے خلاف جا رہے ہیں ہم. یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو آپ کو اس نقصان سے بچا سکے مگر وہ خود ہی. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر آپ کو وہ بھلائی پہنچائے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. یعنی اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا. آپ نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھ کو چند کلمات سناتا ہوں، ان کو یاد رکھو، اللہ تجھے محفوظ رکھے گا. ان کلمات کو یاد رکھو تو اللہ تم کو محفوظ رکھے گا. کیا ہے وہ؟ تو اللہ کو یاد رکھ، بس تو اسے اپنے سامنے پائے گا. جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگ، جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگ.
جب مدد کی ضرورت ہو تو اسی سے مدد مانگ، اور جان رکھ اگر تمام جہان تجھے مل کر نفع پہنچانا چاہے تو صرف تجھے اتنا نفع پہنچائیں گے جتنا اللہ چاہے، اور اگر سارا جہان مل کر تجھے نقصان دینا چاہے تو صرف اتنا ہی دے گا جتنا اللہ نے تیرے حق میں لکھ دیا۔ قلم اٹھا لی گئی، کاغذ خشک ہو گئے، قلم اٹھا لی گئی، کاغذ خشک ہو گئے۔ کیا مطلب؟ یہ بات اب بدلی نہیں جا سکتی۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ مسنون دعاؤں میں سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور وہی حمد و ثنا کے لائق ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ الہی نہیں روک سکتا جو آپ عطا کریں، اور نہیں کوئی دے سکتا جو آپ روک دیں، اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی دولت مند کو آپ کے عذاب سے دولت، یعنی آپ کے عذاب سے دولت اس کو نہ بچا سکے گی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ بات اصل میں فرمائی کیوں گئی؟ اگر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ شرک کا دروازہ یہیں سے کھلتا ہے۔ انہی دو باتوں کی خاطر انسان شرک کرتا ہے، ایک فائدے کے حصول کی خاطر، دوسرے نقصان کو دور کرنے کے لیے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ یہ دو چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ شرک کی جڑ کٹ جائے گی، پھر انسان رجوع بھی اللہ ہی کی طرف کرے گا۔ اچھا، عملی طور پر یہ کیسے کہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے اور ہر فائدے اور نقصان کا مالک وہ ہے؟ کیسے برا؟ اب دیکھیے، اگر غور کیجئے کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے، جب بھی کوئی چیز وجود میں آتی، مثلا ایک پودا ہی جو زمین سے اگتا ہے، اس کے لیے کتنے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا کیا چاہیے ہوتا ہے؟ بولیے۔ صرف ایک پودا اگانے کے لیے کیا کچھ چاہیے؟ مٹی، پانی، ہوا، روشنی، بیج، کھاد وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ کئی چیزیں ہیں جنہوں نے مل کر ایک عمل کیا۔ اگر ایک بھی کم کر دیں، اس میں سے صرف ایک کم کر دیں، کچھ ہوگا؟ اچھا، اب آپ بتائیے کہ یہ سارے وسائل کس کے ہاتھ میں ہیں؟ کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ سورج کون نکالتا ہے؟ پانی کون برساتا ہے؟ زمین میں یہ طاقت کس نے رکھی کہ پودا اگائے؟ پودے کے اندر بیج کون بناتا ہے کہ دوبارہ زمین میں پڑ کے وہ پھر سب کچھ نکال لے؟ اللہ ہی کرتا ہے نا۔ کہ کسی انسان نے بھی یہ سب کچھ بنا لیا؟ کسی نے نہیں کچھ بنایا، سب اس کے اختیار میں۔ وہ حکم دیتا ہے تو یہ سارے وسائل آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، تب ایک پودا اگتا ہے، تب ہم کھاتے ہیں۔ اس لیے یہ جو بظاہر اسباب ہم کو نظر آتے ہیں، ان سب کے پردے میں اللہ کی ذات چھپی ہوئی ہے۔ اس کا امر نہ ہو، اس کا اذن نہ ہو، اس کا حکم نہ ہو تو کوئی چیز نہ بنے، کوئی چیز وجود میں نہ آئے۔ یعنی کوئی بھی کام دراصل براہ راست اللہ کی اجازت کے تحت ہوتا ہے۔ لہذا یہ سوچنا بھی ایک حماقت کی بات ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی نفع نقصان کا مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، اب زیارت کیا کرو۔ ابتداء اسلام میں منع کر دیا گیا تھا، پھر اجازت ملی۔ فإنها تزہد الدنیا وتذکر الآخرہ، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں، دنیا بھلواتی۔ اچھا، اب آپ سوچیں کہ آج کل ہم لوگ جو قبروں پہ جاتے ہیں، کیا وہ عبرتی کے لیے جاتے ہیں؟ یعنی بالکل قرآن کی تعلیمات کے برعکس کر رہے ہیں نا ہم۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تم کو کوئی نقصان دینا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کے سوا کوئی کھول نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تم کو کوئی بھلائی عطا کرنا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غالب ہونے والا ہے۔
قاہر کا لفظ قہر سے ہے. قہر کا لفظ عربی میں اس معنی میں نہیں آتا جس میں اردو میں آتا ہے. ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ قہر، ظلم کے معنی میں لیتے ہیں. عربی میں اس کا معنی اختیار اور قابو کا ہے، حکومت اور تسلط میں رکھنے کا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے انگریزی میں آپ کنٹرول کا لفظ بولتے ہیں. قہر مین کنٹرول، اور قاہر کون ہے؟ کنٹرولر، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نا القاہر. یعنی تمام جہان اور تمام لوگ اللہ کے کنٹرول میں ہیں. غالب آنے کا معنی بھی اسی لیے نا کہ جو غالب ہو وہی کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن زیادہ ایکوریٹ معنی جو ٹو دا پوائنٹ ہٹ کرتا ہے جا کے، قاہر از کنٹرولر. کنٹرول سے ایسے لگتا ہے نا پکڑے گئے، ایک دم فیلنگ اور آتی. کنٹرول کا لفظ آپ دیکھیے، کنٹرول لفظ کو فیل کیجئے. جب آپ کا الفاظ پر کنٹرول ہوتا ہے، آپ کا گاڑی پر کنٹرول ہوتا ہے، لکھتے ہوئے ہاتھ پہ کنٹرول ہوتا ہے، چلتے ہوئے اپنے آپ پہ کنٹرول ہوتا ہے، غصے میں خود پہ کنٹرول ہوتا ہے، تو پھر بالکل ایک مختلف صورت آتی ہے نا. یعنی غلبہ اور اختیار کو پلس کر لیں تو کنٹرول ہو جاتا ہے. جیسے گرپ کا ورڈ ہوتا ہے نا، ہولڈ، گرپ، ہم اس کے پورے کنٹرول میں ہیں، ہم ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے. بس وہ ایک رسی کی حد تک ہمارا اختیار ہے کہ ہم ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ورنہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر پورا کنٹرول رکھتا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، قل کہہ دیجئے، ایو شیئن، کون سی چیز، اکبر زیادہ بڑی ہے، شہادتن شہادت میں، یعنی کس کی گواہی سب سے بڑی ہے، گواہی میں بڑا کون ہے. شہادت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک آنکھوں دیکھا حال، جیسے کسی قاضی یا جج کے سامنے یا کسی حاکم کے سامنے کوئی بات بیان کرنا، جسے وٹنس کہا جاتا ہے. اور گواہی کی دوسری قسم یقین کامل کی بنا پر گواہی دینا، جسے ایویڈنس کہا جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالی کی گواہی دونوں معنوں میں ہے. اللہ تعالی اپنی مخلوق کو دیکھتا بھی ہے، اور اپنی مخلوق کے بارے میں جو علم اس کا ہے اس سے بڑھ کر کسی کا بھی نہیں. اس لیے جو گواہی وہ دے گا اپنی مخلوق کی حالت حیثیت کے بارے میں، اس کا مقابلہ کوئی اور کر نہیں سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس لیے اس کی گواہی آنکھوں دیکھی بھی ہے، پھر وہ ہر چیز کا خالق و مالک بھی ہے، اور ہر چیز کو خود ہر آن دیکھ رہا ہے. تو اس جیسا یقین کامل اور حقیقی علم کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اگر کسی کی گواہی قبول کرنا ہے تو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ایسی ہے کہ جس کی گواہی کو قبول کیا جانا چاہیے. اسی لیے فرمایا قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ کی. یعنی سب سے سچی، سب سے بڑی گواہی جو قابل قبول ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی. یعنی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ کی گواہی سب سے سچی گواہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی اپنی ساری مخلوق کو دیکھ رہا ہے، حاضر و ناظر ہے. اور پھر یہ کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کے صرف ظاہر کو نہیں، اس کے باطن کو، اس کے اندر کو، اس کی روح کو بھی جانتا ہے، اس کی نفسیات کو بھی جانتا ہے. مثلا ہم اپنے بارے میں اتنا خود بھی نہیں جانتے جتنا اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے. اس لیے ہمارے بارے میں
اگر کوئی گواہی اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے تو وہ سب سے سچی گواہی. یہ بات بالکل عام فہم ہے. بعض اوقات آپ کسی کو اپنی بات بتانے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرا سمجھ نہیں پاتا تو آپ کیا کہہ کے جھگڑا ختم کر دیتے ہیں؟ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، اللہ تو گواہ ہے نا. تو ہر چیز کا آخری فیصلہ ہم اللہ کی گواہی پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی طرح اس کائنات کا مالک کون ہے، سچا معبود کون ہے، اس معاملے میں کس کو گواہ بنائیں گے، عبادت کے لائق کون ہے، اس سلسلے میں کس کی دلیل قابل قبول ہوگی سب سے بڑھ کر اللہ کی. شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہ ہے. یعنی میرے اور تمہارے درمیان جو اختلاف ہے، جو جھگڑا ہے، اس کا فیصلہ بھی دراصل وہی کر سکتا ہے. کیا جھگڑا تھا آپ کے اور آپ کی قوم کے درمیان؟ توحید پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ شرک نہ کرو، اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور وہ بہت سارے بت رکھتے تھے. اب کس کی بات مانی جائے اور کس کی نہ مانی جائے، آپ کی مانی جائے یا ان کی مانی جائے؟ مانی اس کی جائے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، جو سب کو دیکھ رہا ہے، جو سب کی حقیقت سمجھتا ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور وحی کیا گیا میری طرف یہ قرآن. کیوں وحی کیا گیا، کیوں آیا؟ لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تم کو خبردار کروں. بِهِ، ساتھ اس کے. کس بات سے خبردار کروں؟ آخرت میں آنے والے انجام سے، کہ اگر تم نے خدا کا حق ادا نہ کیا، اپنے مالک کو نہیں پہچانا، اس کی اطاعت نہیں کی، تو تم پر ایک بہت بھاری وقت آنے والا ہے، تم ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والے ہو. اور نہ صرف یہ کہ تم کو خبردار کروں، بلکہ وَمَن بَلَغ، اور جسے یہ قرآن پہنچے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف اپنے دور کے لوگوں کے لیے ہی نہ تھی، بلکہ رہتی دنیا تک ہے، اور آپ کا پیغام ہر شخص تک پہنچنا چاہیے. اور آپ کی یہ وارننگ ہر اس شخص کے لیے بھی ہے جسے یہ قرآن پہنچ جائے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جس طرح میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ میں اس قرآن کے ذریعے تم کو خبردار کروں، اسی طرح یہ بات بھی اہم ہے کہ جس کو یہ قرآن پہنچے وہ بھی اس کے ذریعے دوسروں کو آگے خبردار کرے. اور اس ادارے کے بننے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کا پیغام اس کے ہر بندے تک پہنچا دیا جائے. اللہ کی یہ کتاب اللہ کے ہر بندے تک، خواہ وہ کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، اس تک پہنچایا جائے. اس کے لیے ہمارے پاس جتنی بھی جو بھی طاقت ہے، جو بھی وسائل ہیں، جو بھی کچھ ہے، انہیں استعمال کیا جائے. اور یہ صرف میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں، پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو صرف اپنے تک نہیں رکھا جائے بلکہ آگے پہنچایا جائے. حضرت ربیع بن انس کہتے ہیں کہ اب جس کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے، اگر وہ سچا متبع رسول ہے، یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، آپ کی امت میں سے ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف اسی طرح بلائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، اور اس طرح ڈرائے جس طرح آپ نے لوگوں کو ڈرایا. یعنی آپ کی تعلیم میں ڈرانا بھی تھا، لیکن طریقہ وہی ہو جو آپ نے اختیار کیا. یعنی صرف یہ پیغام ہی نہیں پہنچایا جائے گا بلکہ اس طریقے پر پہنچایا جائے گا جس طرح آپ نے اسے پہنچایا، یعنی ہو بہو اسی انداز میں اور انہی وضاحتوں کے ساتھ جو آپ نے فرمائی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.